خیر اور شر کیا ہے؟ گرو رجنیش سے کیے گئے سوال کا جواب کتاب دانش سے حاضر خدمت ہے۔ محبوب اوشو، کیا خیر اور شر جیسی بھی کوئی چیزیں ہیں؟ خیر اور شر جیسی کوئی شے نہیں ہے یہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی شے اس لمحے خیر ہو اور اگلے لمحے شر ہو سکتا ہے، کوئی شے آج شر ہو اور آنے والے کل وہ شر نہ رہے۔ خیر اور شر متعین نہیں ہے، یہ کوئی لیبل نہیں ہے کہ جنہیں تم مختلف اشیاء پر چسپاں کر دو، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ تاہم آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ خیر اور شر کا فیصلہ لوگ کرتے آئے ہیں، اور چونکہ لوگ خیر اور شر کا فیصلہ کرتے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے پوری نوع انسان کو بھٹکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ منو ایک طرح سے فیصلہ کرتا ہے، یعنی اس نے جیسے خیر تصور کیا ہے وہ لاکھوں کروڑوں ہندوؤں کے لیے ہزاروں برسوں سے خیر بنا ہوا ہے۔ یہ کیسی ناقابل یقین بات ہے۔ لوگ 5000 سالوں سے کیسے منو کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہر شے بدل گئی ہے۔ اگر منو دوبارہ دنیا میں آ جائے تو وہ دنیا کو پہچان ہی نہیں پائے گا۔ ہر شے جو تبدیل ہو گئی ہے۔ تاہم ہندو ذہن منو کی متعین درجہ کردہ بندیوں کی ہی پیروی کیے چلا جا رہا ہے۔ آج بھی 5000 سال بعد بھی ہندوستان میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن سے انسان جیسا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ انسانوں جیسا سلوک تو رہا ایک طرف، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے زندہ انسانوں سے زیادہ اہمیت ہے۔ گائے کی پوجا کی جاتی ہے، گائے مقدس ہے، جبکہ شودر جنہیں 5000 سال پہلے منو نے دھتکار دیا تھا زندہ جلا دیے جاتے ہیں۔ ونوبا بھاوے جیسے لوگ ہندوستان میں گائے کے ذبح پر مکمل پابندی تک بھوک ہڑتال کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں، لب بستہ ہیں کہ شودروں کو قتل کیا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، شودروں کی بستیاں پوری بستیاں منہدم کی جا رہی ہیں۔ شودروں کی کیسے پرواہ؟ وہ تو نوع انسان کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ گائے کو بچانا ہوگا کیونکہ منو گائے کی پوجا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانے میں خیر ہو، میں منو کے خلاف نہیں ہوں، میں تو منو کے احمق پیروکاروں کے خلاف ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ اس زمانے میں خیر ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں گائے بہت زیادہ اہمیت ہی حاصل ہوتی تھی، وہ پوری معیشت کا محور و مرکز تھی۔ ہندوستانی معیشت کا انحصار تو بالخصوص گائے پر تھا۔ وہ ایک زرعی معاشرہ تھا اور گائے بہت سی اشیاء کا سرچشمہ تھی، مثلاً بیلوں کا، قدرتی کھاد کا، دودھ کا، سو وہ نہایت اہم تھی۔ اسے محفوظ رکھنا بالکل درست تھا۔ تاہم اب دنیا ایک مختلف طریقے سے جی رہی ہے۔ منو کی دنیا بہت چھوٹی تھی، اب سوچنے کو ہمارے پاس پورا کرے ارض ساری دھرتی ہے۔ اب یہ محض ایک چھوٹے سے مذہبی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ایک بار خیر کا تعین کر دیا گیا ہے تو لوگ اندھے بن کر اس کا اتباع کیے جا رہے ہیں۔ اب تک تو یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ جب زمانہ بدلتا ہے تو خیر بھی بدل جاتا ہے اور شر بھی۔ تم خود اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ چیزیں ہر روز مختلف ہوتی ہیں۔ جب تم اپنے متعین تصورات سے چمٹے رہتے ہو تو جو شخص متعین تصورات کے ساتھ جیتا ہے وہ ایک مردہ زندگی جیتا ہے، وہ ذرا بھی بے ساختہ نہیں ہوتا۔ اس صورتحال سے جو کہ موجودہ ہوتی ہے کبھی درست رشتہ استوار نہیں کیے ہوتا، وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ جوابی عمل کا اہل ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے پرانے نتائج کے بنیاد پر عمل کرتا ہے جو کہ مزید برہمل نہیں رہے ہوتے، وہ صورتحال پر نظر نہیں ڈالتا۔ پس کم میرے نزدیک تو نہ کوئی خیر جیسی کوئی شے اور نہ ہی شر جیسی کوئی شے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر کس بات کا درس دے رہا ہوں میں؟ آگہی کا درس دے رہا ہوں، لیبل چسپاں کرنے کا، درجہ بندی کرنے کا نہیں۔ میں تو آگہی کا درس دیتا ہوں۔ میں تمہیں درس دیتا ہوں کہ ہر صورتحال میں مکمل طور پر آگاہ رہو، اپنی آگہی کے تحت عمل کرو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ عمل جو آگہی کے تحت کیا جاتا ہے خیر ہے، جبکہ ہر وہ عمل جو نا آگہی کے تحت کیا جاتا ہے شر ہے۔ تاہم دیکھو کہ تاکید کس بات کی ہے۔ زور عمل پر نہیں ہے، زور ہے سر چشمے پر، آگہی یا نا آگہی۔ اگر تم مکمل آگہی کے ساتھ عمل کرتے ہو تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ خیر ہوتا ہے۔ اگر تم میکینکی انداز میں عمل کرتے ہو، اگر تم لاشعوری طور پر عمل کرتے ہو، گویا تم نیند میں چلنے والے ہو، تو پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ شر ہوتا ہے۔ آگہی خیر ہے اور نا آگہی شر ہے۔ تاہم اگر تم پنڈتوں کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں درس دیں گے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ وہ تمہیں بصیرت نہیں دیں گے، وہ تمہیں مردہ درجہ بندیاں دیں گے، وہ تمہیں روشنی نہیں دیں گے تاکہ تم ہر صورتحال میں دیکھ سکو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ چاہتے ہیں
کہ تم ان کے مجبور و محتاج رہو۔ یہ تمہیں اشیاء کی بصیرت نہیں دیتے، بس تمہیں ان کا مجبور رہنا پڑتا ہے۔ وہ تمہیں بیساکھیاں تو دیتے ہیں لیکن وہ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہیں سکھاتے۔ پنڈتوں سے گریز کرو۔ تم جب بھی کسی قسم کے ماہرین کے پاس جاؤ گے، ان کی پوری کوشش ہوگی وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح اپنا محتاج بنا لیں۔ ہالی ووڈ کا ایک سپر اسٹار کسی دوست کے گھر ڈنر پر مدعو تھا۔ معمول کے مطابق گفتگو کا رخ ماہر نفسیات کی طرف مڑ گیا۔ میزبان خاتون نے کہا، میرا ماہر نفسیات دنیا کا سب سے اچھا ماہر نفسیات ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے میرے لیے کیا 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 ہے، تمہیں ضرور اس سے ملنا چاہیے۔ سپر اسٹار نے کہا، مجھے کسی نفسیاتی تجزیے کی ضرورت نہیں، مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے۔ میزبان خاتون نے زور دے کر کہا، نہیں، وہ بہت عظیم ماہر نفسیات ہے، وہ ضرور تم میں کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لے گا۔ ایسے لوگ ہیں جو تم میں کوئی نہ کوئی خامی نکالنے کے لیے جی رہے ہیں، ان کا ٹریڈ سیکریٹ ہی تم میں کوئی نہ کوئی خامی نکالنا ہے۔ وہ تمہیں جیسے تم ہو ویسے قبول نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں آدرش دیں گے، تصورات دیں گے، نظریات دیں گے، وہ تمہیں احساس دلائیں گے کہ تم غلطی پر ہو، وہ تمہیں احساس دلائیں گے تم بے قیمت ہو، بے قدر ہو، وہ تمہیں تمہاری ہی نظروں میں اتنا گرا دیں گے تم آزادی کے متعلق سب کچھ فراموش کر دو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم آزادی سے خوفزدہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تم دیکھو گے کہ تم تو بہت برے ہو، تم تو بہت غلط ہو، اور اگر تم آزاد ہو گئے تو تم غلطی کرو گے، بس کسی شخص کی پیروی کرتے رہو۔ پنڈت کا دار و مدار اسی پر ہے، سیاستدان کا دار و مدار اسی پر ہے۔ وہ تمہیں خیر و شر دیتے ہیں، متعین تصورات دیتے ہیں، اور تب تم ساری عمر خطا کے احساس کا شکار رہتے ہو۔ میرا تم سے یہ کہنا ہے، کہیں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے مجبور و محتاج بنو، میں تمہیں کوئی متعین تصورات نہیں دے رہا ہوں، میں تو بس تمہیں اشارہ دے رہا ہوں جن کے تحت تم نے خود کام کرنا ہے، اور میں تمہیں جو اشارہ دیتا ہوں وہ ہے آگہی۔ زیادہ آگاہ ہو جاؤ، دیکھو کیسا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ اگر تم غصے میں ہو تو پنڈت کہے گا کہ غصہ غلط ہے، غصے مت ہو۔ اس کی ہدایت سن کر تم کیا کرو گے؟ غصوں کے دبا سکتے ہو، تم اس پر دھرنا دے سکتے ہو، تم اسے نگل سکتے ہو مجازی معنوں میں، تاہم وہ تم میں چلا جائے گا، تمہارے نظام میں چلا جائے گا۔ غصے کو نگلو گے تو تمہیں السر ہو جائے گا، غصے کو نگلو گے تو جلدی یا بتیر تمہیں کینسر ہو جائے گا۔ غصے کو نگلو گے تو اس سے 1001 مسئلے جنم لیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ غصہ زہر ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ چونکہ غصہ غلط ہے لہذا تمہیں اس کو نگلنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غصہ غلط ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غصہ توانائی ہے، خالص توانائی، خوبصورت توانائی۔ جب غصہ ابھرے تو اس سے آگاہ ہو، معجزہ رونما ہوتا دیکھو۔ جب غصہ ابھرے تو اس سے آگاہ ہو، اور اگر تم آگاہ ہو تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حیرانی ہو۔ وہ حیرانی یہ ہوگی کہ جو ہی تم آگاہ ہو کہ غصہ غائب ہو جائے گا، غصے کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، غصہ خالص توانائی میں ڈھل جاتا ہے، غصہ ہمدردی میں ڈھل جاتا ہے، غصہ عفو و درگزر میں ڈھل جاتا ہے، اور غصہ محبت میں ڈھل جاتا ہے۔ کیونکہ تمہیں غصے کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا تم زہر سے بچے رہتے ہو۔ چونکہ تمہیں غصہ نہیں آتا لہذا تم کسی کا دل نہیں دکھاتے، یہ دونوں محفوظ ہوتے ہیں، یعنی دوسرا تمہارے غصے کا حذف محفوظ ہے اور تم بھی محفوظ ہو۔ ماضی میں یا تو ہدف کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی یا تمہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آگاہ رہو، آگہی کو آنے دو۔ غصہ ابھرے گا اور آگہی اسے صرف کر دے گی۔ آگہی والا انسان غصے میں نہیں آ سکتا، آگہی والا انسان لالچی نہیں ہو سکتا، آگہی والا انسان حاسد نہیں ہو سکتا، اور آگہی سنہری کلید ہے۔